اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها واللعنۃ علی مستحقها اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین کرام، آج دعا اور قرآن کے موضوع پہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کی تیسری قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ انسان پروردگار عالم سے اگر دعا کر رہا ہے تو اس سے دعا کیسی کرنی چاہیے اور کس طریقے سے وہ پروردگار عالم سے دعا طلب کرے اور دعا میں کیا مانگے۔ یہ بہت اہم شے ہے کہ جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعا ہم کرتے ہیں پر ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم ایسے سے، جیسا کہ چھٹے امام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم ایسے سے دعا مانگتے ہو لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ، تم ایسے سے دعا مانگتے ہو کہ جسے تم نہیں پہچانتے۔ تو ظاہر ہے کہ آج کی دنیا کی مثال لے لیجئے آپ، کہ دنیا میں بھی اگر ہم کسی ایسے سے کچھ مانگیں کہ جسے ہم نہیں پہچانتے تو وہ ہمیں عطا نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں تو اس کے لیے معرفت پروردگار عالم ضروری ہے، کہ جب تک معرفت نہ ہوگی اس وقت تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور عبادت میں واقعی مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ تمام عبادتیں، حتیٰ زیارتوں کے لیے بھی معرفت کی شرط رکھی گئی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک قدم پہ زیارت کرنے کا، زیارت پہ جائے انسان اور جو قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب ہے، تو اس کے لیے کیا قید لگائی گئی ہے کہ ایسی زیارت انسان کرے کہ جس میں معرفت امام اس کے دل میں ہو۔ تو بہرحال دعا میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کہ معرفت، کہ انسان معرفت کے ساتھ دعا کرے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی ایک اور آیہ کریمہ کے جو دعا ہی کی شکل میں ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا۔ یہ اس قوم کی دعا ہے کہ جس قوم نے جناب طالوت کی کمانڈری میں، جناب طالوت کی سپہ سالاری میں جالوت کا مقابلہ کیا تھا، اور جب وہ میدان جہاد میں آئے تھے تو ان لوگوں نے دعا کی تھی پروردگار سے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ اب دیکھیے کہ یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس میں یہ طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اگر صبر چاہیے، ہمیں اگر ثبات قدمی چاہیے، ہمیں اگر کافرین پر اگر ہمیں نصرت چاہیے، فتح چاہیے، کامرانی چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم سے دعا کریں۔ آپ دیکھیے ذرا سا اس آیہ کریمہ کے پس منظر میں دیکھیں کہ یہ آیہ کریمہ اور یہ جو دعا اس قوم نے کی کن حالات میں کی، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پر غور فرماتے ہیں تو دیکھیے یہ بات اس آیہ کریمہ کے ضمن موجود ہے کہ جب جالوت نے قوم بنی اسرائیل پر طرح طرح سے ظلم کرنا شروع کیا اور وہ دن و رات ان پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، تو اس وقت کے جو پیغمبر تھے جناب سموئیل، ان کی خدمت میں بنی اسرائیل کی قوم حاضر ہوئی اور کہا کہ آپ پروردگار عالم سے دعا کیجئے اور ہمارے لیے کوئی کمانڈر بنا دیجئے کہ جس کی کمانڈری میں ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جو وقت کے پیغمبر تھے جناب سموئیل، انہوں نے مہلت مانگی اور پروردگار عالم سے مطالبہ کیا۔ تو جب مطالبہ کیا کہ کون جو ہے وہ بادشاہ ہوگا، کون کمانڈر ہوگا، کس کی سپہ سالاری ہوگی کہ جس کے کمانڈری میں قوم بنی اسرائیل جالوت کا مقابلہ کرے گی، تو اگلے دن جب وہ آئے تو وقت کے پیغمبر جناب سموئیل نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ پروردگار عالم نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے، طالوت کو تمہارا کمانڈر بنایا ہے، اس کو سپہ سالاری دی ہے۔ تو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے بہت سرکش قوم تھی، تو اس نے اعتراض کیا کہ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت جو ہے وہ ہمارا بادشاہ ہو جائے، طالوت ہمارا سرپرست ہو جائے، جبکہ ہم طالوت سے زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے۔
سرپرستی کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ اس سے اولا ہیں۔ اچھا انہوں نے دلیل کیا دی؟ اولویت کی۔ آپ سنیے گا دلیل کیا دی، فرماتے ہیں وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ طالوت کیسے ہمارا کمانڈر، ہمارا سرپرست ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس تو زیادہ مال و دولت نہیں ہے۔ گویا کہ قوم بنی اسرائیل کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو زیادہ مال و دولت کا حقدار ہو، جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہو، وہی سرپرستی کا حق رکھتا ہے۔ حالانکہ پروردگار عالم کی نظر میں یہ معیار فضیلت زیادہ مال و دولت ہونا نہیں ہے۔ اس پر فوراً وحی آئی، قالو ارشاد وقالا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ جو وقت کے پیغمبر جناب سموئیل تھے، انہوں نے پروردگار کی وحی سنائی کہ نہیں طالوت کو اللہ نے تمہارا سرپرست اس لیے نہیں بنایا کہ طالوت تم سے غریب ہے یا طالوت کے پاس پیسے نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے طالوت کو کمانڈر اس لیے بنایا، سرپرستی اس لیے دی کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، چونکہ طالوت کے پاس دو صفتیں ہیں، ایک یہ کہ طالوت تم میں سب سے زیادہ بہادر ہے، اور بسطۃ فی العلم والجسم، اور طالوت تم میں سب سے زیادہ عالم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے پیغمبر کی نظر میں معیار فضیلت، معیار افضلیت اگر کوئی شے ہے تو وہ دو چیزیں ہیں کہ انسان سب سے زیادہ بہادر ہو اور انسان سب سے زیادہ عالم ہو۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو انسان قوم میں افضلیت رکھتا ہے اور وہ واقعی خلیفہ نبی بننے کا حق رکھتا ہے کہ جو یہ آیہ کریمہ ہمیں بتاتی ہے۔ اب اگر بعد پیغمبر، میں ضمن میں ایک جملہ کہوں کہ اگر بعد پیغمبر قرآن مجید کی اسی آیہ کریمہ پر عمل کر لیا جاتا تو خلیفہ پیغمبر، جانشین پیغمبر سوائے مولا کائنات کے کوئی اور حقدار بن کر سامنے نہ آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جہاں تک طاقت کی بات ہے تو مولا کائنات کی طاقت پر گواہ در خیبر ہے، اور جہاں تک علم کی بات ہے تو سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ ہے کہ جو مولا کائنات ممبر کوفہ سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اس پس منظر میں جب طالوت کو، جناب طالوت کو کمانڈری دی گئی، بادشاہت دی گئی، اور وہ ان کی سرپرستی میں جب یہ قوم نکلی جالوت سے مقابلے کے لیے، تو چونکہ تعداد کم تھی اور پانی وغیرہ سے انہوں نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم جالوت کا مقابلہ نہ کر سکیں اور ہم ہار جائیں، جنگ میں ہماری فتح نہ ہو، تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دعا کی پروردگار سے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں میں ثبات قدمی عطا فرما، ہمیں حوصلہ عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافری کے مقابلے میں ہماری نصرت عطا فرما۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جو قوم بنی اسرائیل نے طالوت کی کمانڈری میں اللہ سے کی تھی۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ پہ اگر غور فرمائیں تو کچھ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، چونکہ آپ دیکھیے قرآن مجید، اچھا یہ سلسلہ میں اس لیے بھی آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ صرف گزشتہ قوم والوں کے لیے یا جو لوگ زمانے پیغمبر میں تھے ان کے لیے حجت ہے اور ان کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو آج بھی اگر ہم چاہیں تو قرآن مجید سے وہی درس لے سکتے ہیں کہ جو درس زمانے پیغمبر میں صحابہ یا پیغمبر اسلام کے چاہنے والے لیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر اس آیہ کریمہ پر غور فرمائیں تو جو باتیں ہمارے لیے نکل کر سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے قوم بنی اسرائیل نے جو پروردگار سے دعا کی تو انہوں نے صرف دعا کو ہی اپنے لیے کافی نہیں سمجھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، دعا کے باب میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج دیکھیں، آج ہمارا معاشرہ، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا مسئلہ جو ہے کیا ہے، بس دعا کے ذریعے سے حل ہو جائے، ہم خود حرکت نہ کریں، ہم خود محنت نہ کریں، ہم خود زحمت نہ اٹھائیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ خود قرآن مجید کا پیغام ہے کہ آپ فقط دعا کے ہی سہارے نہ رہیے، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو زحمت بھی اٹھانی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جب قوم طالوت نے، قوم بنی اسرائیل نے جب یہ دعا کی تو صرف دعا کی حد تک وہ نہ رہے، بلکہ اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا اور میدان جہاد میں آئے، اور جب قلت محسوس کی اور یہ محسوس کیا کہ اب ہم ہو سکتا ہے کہ ہم جالوت کا مقابلہ نہ کر سکیں، تو پروردگار عالم سے دعا طلب کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے مدد کے لیے صرف اور صرف ہمیں دعا پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں اپنی طرف سے بھی زحمت، اپنی طرف سے بھی محنت و مشقت کرنا چاہیے، جو کہ قوم بنی اسرائیل نے کیا کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میدان میں آئے اور جالوت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر پروردگار عالم نے ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب داؤد خلیفہ رسول بنے، جناب داؤد کو جو ہے وہ بادشاہت ملی اور نبوت ملی۔
اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر اس آیہ کریمہ پر غور فرمائیں تو اس آیہ کریمہ میں دو ایسی صفتیں ہیں کہ جس کا ذکر کیا گیا، ایک صبر اور دوسری جو ہے کیا ہے، وہ ثبات قدمی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان دونوں چیزوں کا دامن نہ تھامے رہے تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیں، آج ہم بہت جو ہے وہ سوچتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں اپنے فیوچر کو لے کے، اپنے مستقبل کو لے کے انسان سوچتا ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو پروردگار عالم عیسیٰ کریمہ فرمایا کہ اگر تمہارا فیوچر برائٹ ہونا ہے، اگر تمہیں مستقبل میں کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان دو چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑو، ایک ثبات قدمی کا دامن نہ چھوڑو، اور دوسرے جو ہے کیا ہے وہ صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اور اس کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ صرف محنت پر اکتفا نہ کرو، بلکہ محنت بھی کرو اور ساتھ میں پروردگار عالم سے دعا بھی کرو۔ تو سب سے پہلی دعا کی انہوں نے کیا، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ پروردگار ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اور دیکھیے عزیزوں، یہ صبر اتنی اہم شے ہے، صبر اتنی اہم شے ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے خاصان خدا کو صابر، سید الصابرین جیسے لقب سے نوازا ہے، اور خود اپنی معیت کا اظہار کیا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا ان اللہ مع الصابرین، کہ پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صبر ایک عظیم مرحلہ ہے، ایک عظیم منزلت ہے، اور صبر کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، کہ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے، وہی رابطہ ہے کہ جو انسان کے سر کا اس کے جسم سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر کا تعلق انسان کے ایمان سے وہی ہے کہ جو انسان کے سر کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جس جسم پر سر نہ ہو تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جسم پہچانا نہیں جاتا۔ جسم کی شناخت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے کس کے ذریعے سے؟ انسان کے سر کے ذریعے سے۔ تو اس طریقے سے اگر انسان کے ایمان میں صبر نہیں ہے تو انسان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان کے ایمان کو کوئی انسان جو ہے معرفی نہیں کرا سکتا، انسان با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صابر نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کا تعلق ایمان سے وہی ہے کہ جو انسان کے سر کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ اور امام آگے فرماتے ہیں فمن لا صبر لہ لا ایمان لہ، کہ جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم شے ہے کہ ہم اپنی طرف سے محنت بھی کریں اور پروردگار عالم سے صبر کی دعا بھی کریں۔ اس کے بعد دوسری اہم شے کہ جس طرف اشارہ کیا گیا ہے کریمہ میں، وہ کیا فرمایا وثبت اقدامنا، یہ بہت اہم شے ہے کہ پروردگار ہمارے قدموں ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، ہمیں حوصلہ عطا فرما۔ آج عالم یہ ہے کہ دیکھیں ہم کسی بھی فیلڈ میں محنت کرتے ہیں، اگر ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو فوراً جو کیا ہے ہم اپنا ٹریک چینج کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان اگر ایک ٹریک پر رہ کر انسان زحمت کرے، محنت کرے، مشقت کرے اور ساتھ ساتھ پروردگار عالم سے اپنے لیے خیر توفیق کا مطالبہ کرے تو یقیناً پروردگار عالم کا وعدہ ہے۔ میں نے مقدمتاً بات یہی کہی تھی کہ ادعونی استجب لکم، پروردگار نے دعوت دی ہے۔ ہمیں کسی مولانا نے یا کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ تم دعا کرو اور اللہ تمہاری دعا قبول کرے، نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زحمت کے ساتھ ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں ہر معاملے میں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، ہمیں ہر معاملے میں پروردگار ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ثبات قدم رہے، اگر ہم حوصلے کے ساتھ قائم رہے کسی چیز پر، تو یقیناً جس طریقے سے پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کی مدد فرمائی تھی اور وہ جالوت پر کامران ہوئے تھے، کامیاب ہوئے تھے، اسی طریقے سے پروردگار آج بھی ہماری نصرت فرمائے گا اور ہم کافرین پر اور ہم اپنے ہر فیلڈ میں، ہر مقام پر جو ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ تو اس آیہ کریمہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں صبر چاہیے، اگر ہمیں ثبات قدمی چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیہ کریمہ کو مسلسل اپنے دعائے قنوت میں ہو یا یوں بھی تکرار کرتے رہیں اور پروردگار سے اپنے لیے خیر اور نیک توفیق جو ہے وہ چاہتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔